بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 22۔ اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملنے کے ایک دن بعد صبح کا اجالا پھیلتے ہی تیمور نے دہلی کی فصیل کے نیچے رکھے بارود کو آگ لگا دینے کا حکم دے دیا۔ بارود پھٹنے کی آواز اس قدر زوردار تھی کہ تیمور کے کچھ سپاہیوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی چیتن سپاہی پل پار کر کے دیوار کے مسمار ہوئے حصوں سے شہر میں داخل ہو گئی۔ تیمور کا خیال تھا کہ بارود کے دھماکے سے قلعے کی دیواریں مسمار ہونے کی وجہ سے دشمن اس قدر خوفزدہ ہوگا کہ اس میں اپنا دفاع کرنے کی قوت ہی نہ رہے گی۔ لیکن ایک بار پھر تیمور ملا اقبال اور محمود خلجی اور ان کے ہندو سپاہیوں کے بارے میں غلطی پر تھا۔ اگرچہ وہ حیران کن طور پر اور بارود کے ذریعے دیواروں کے مسمار ہونے سے خوفزدہ ہوئے، مگر انہوں نے بہت جلد اپنے خوف پر قابو پا لیا اور ان کی بڑی بڑی مونچھوں والے ہندو سپاہی تیمور کے سپاہیوں کے خلاف کلہاڑوں اور نیزوں سے صف آرا ہو گئے۔ جب تیمور کے سپاہی شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے خود کو آہنی لباس پہنے ہوئے سپاہیوں کے سامنے پایا۔ ہندو سپاہی زرہ بختر پہنے ہوئے تھے، مگر ان کے پاس آہنی لباس اور خود نہ تھی۔ چیتن سپاہیوں کے واروں کا ہندو سپاہیوں کی زرہ بختر پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ جب ابدال کلزئی کے سپاہیوں نے دشمن پر قلاب پھینکے تو وہ بھی ان کے جنگی لباس پر بالکل بے اثر رہے۔ جب تیمور نے دیکھا کہ چیتن سپاہیوں اور ابدال کلزئی کے آدمی آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو اس نے ان کی مدد کے لیے مزید سپاہی روانہ کر دیے، مگر ہندوستانی پوری قوت سے مزاحمت کر رہے تھے اور تیمور کے سپاہیوں کو پیچھے دھکیل رہے تھے، اور تیمور کی فوج شہر کی حدود سے آگے بڑھ کر شہر کے مرکز تک جانے میں کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ جب سورج ذرا بلند ہوا تو ہندوستانی اپنی جنگوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہاتھیوں کو میدان جنگ میں لے آئے۔ اگرچہ تیمور کے سپاہی ان ہاتھیوں سے خوفزدہ نہ تھے، مگر انہیں اس عظیم الجثہ جانوروں کے باعث بے حد نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ تو ہاتھیوں کے پیروں تلے کچلے گئے اور بعض کو ان تربیت یافتہ ہاتھیوں نے سونڈ میں اٹھا کر دور پٹک دیا۔ تیمور نے مزاحمت کاروں کی توجہ منتشر کرنے کے لیے اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہر کی فصیل کے دوسرے حصوں پر سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ کر شہر میں داخل ہو جائیں، لیکن ہندوستانی سپاہیوں نے قلعے کی فصیل پر بھی زبردست مقابلہ کیا اور تیمور کے سپاہی قلعے کی دیوار پر کسی اور مقام پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے میں ناکام رہے کہ وہاں سے شہر کے اندر پہنچ کر ہندوستانی سپاہیوں کے عقب سے حملہ کر پاتے۔ تیمور کی فوج نے بارود کی مدد سے دہلی کی فصیل کا جو حصہ مسمار کیا تھا وہ اگر تنگ نہ ہوتا تو تیمور اس سے اپنی ساری فوج کو شہر میں داخل کر دیتا اور دہلی کی جنگ کا اسی روز فیصلہ ہو جاتا، مگر دیوار کا مسمار شدہ حصہ تنگ تھا اور اس سے ساری فوج کو اندر داخل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب انہیں یہ کرنا تھا کہ قلعے کی فصیل کے شگاف کے دونوں اطراف کچھ گڑھے کھود کر ان میں دوبارہ بارود بھرتے اور فصیل کے کچھ اور حصوں کو گرا کر شگاف کو کشادہ کر دیتے۔ یہ کام اسی روز ہونا ضروری تھا، کیونکہ اگر ہندوستانیوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ وہ لوگ دیوار کے مزید حصوں کو مسمار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اس شگاف کے سامنے ایک اور دیوار تعمیر کر دیتے اور ملا اقبال جیسے قابل مزاحمت کار کے لیے نئی دیوار تعمیر کرانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ جن لوگوں کو بیگار پر لگایا جا سکتا تھا تیمور نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے بنائے شگاف کے دونوں اطراف کھود کر گڑھے بنا دیں تاکہ ان میں بارود رکھ کر اس سے آگ لگائی جا سکے۔ اس روز غروب ہونے تک انہوں نے کچھ چھوٹے گڑھے تیار تو کر لیے، مگر وہ اتنے بڑے نہ تھے کہ ان سے دہلی کی فصیل میں خاطر خواہ شگاف ڈالا جا سکتا، کیونکہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ دہلی کی دیوار پتھروں سے بنائی گئی تھی اور 12 گز بلند تھی اور چھوٹے چھوٹے گڑھوں سے اس مضبوط دیوار کو گرانا ناممکن تھا۔ چنانچہ مجبوراً تیمور کی فوج کو رات کے وقت شہر سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس روزوں کا کافی وقت زخمیوں کے علاج معالجے اور ان کی مرہم پٹی میں گزرا۔ تیمور کے چیتن سپاہی اس جنگ میں مارے گئے۔ تیمور نے حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو ایسی جگہ رکھا جائے کہ جہاں وہ جانوروں کی نوچ کھسوٹ سے محفوظ رہیں اور جنگ ختم ہونے کے بعد انہیں دفن کر دیا جائے۔ اس رات تیمور کی سپاہی تھک چکے تھی اور انہیں آرام کی ضرورت تھی تاکہ اگلے دن کی جنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس لیے تیمور نے انہیں مردوں کو دفنانے کے کام پر مجبور نہ کیا، کیونکہ اگر وہ اس کام میں لگے رہتے تو تھک جاتے اور اگلے دن کی جنگ میں ٹھیک طرح سے نہ لڑ پاتے۔ اس رات تیمور نے اپنے افسروں کو بلایا
اور ان سے کہا کہ اپنے سپاہیوں کو بتا دو کہ کل میں خود ہتھیار لے کر میدان جنگ میں اتروں گا اور دہلی پر قبضہ کروں گا، یا پھر میری لاش شہر کی گزرگاہ پر پڑی ہوگی۔ پھر تیمور نے اپنے افسروں کو ہدایت کی کہ اپنے سپاہیوں کو اچھی طرح بتا دیں، شہر پر قابض ہونے کے بعد انہیں آزادی ہوگی کہ جو چیز بھی دیکھیں اس پر قبضہ کر لیں، کسی بھی جوان کو اپنا غلام بنا لیں اور جو عورت پسند آئی اسے اپنی کنیز بنا لیں۔ تمام سپاہیوں کو 3 دن اور 3 راتوں تک شہر میں مال غنیمت لوٹنے، کسی بھی عورت سے مستفید ہونے اور نوجوانوں کو غلام بنا لینے کی کھلی چھٹی تھی۔ ابھی تیمور اپنے سرداروں سے صلاح مشورہ کر رہا تھا کہ اسے بتایا گیا کہ شہر کا پروہت ایک بار پھر قلعے کی فصیل پر آ کر نمودار ہوا ہے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چونکہ وہ ایک مذہبی رہنما ہے اس لیے اس پر تیر برسانے سے باز رہیں۔ تیمور نے ترجمان کو حکم دیا کہ اس ہندو پروہت سے بات چیت کرے اور پوچھے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ترجمان کچھ دیر تک پروہت سے بات کرتا رہا اور پھر تیمور کے خیمے میں داخل ہو کر کہنے لگا، اے امیر، وہ شخص کہتا ہے کہ شہر پر حملے کے پاداش میں تیمور کی عمر کے دن کم ہو جائیں گی اور وہ جلد ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ تیمور نے ترجمان سے کہا، جاؤ اور اس سے کہو کہ میں دشمن کے ڈراوے سے خوف زدہ ہونے والا نہیں ہوں اور میرے نزدیک آدمی کی موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ اسی دن موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ پھر تیمور کو بتایا گیا کہ ہزاروں مقامی لوگ مشعلوں کی روشنی میں قلعے کی فصیل کے شگاف والے حصے کے سامنے نئی دیوار تعمیر کرنے میں مصروف ہیں اور ممکن ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے تک یہ کام مکمل کر لیں۔ پھر انہیں شہر میں داخل ہونے کے لیے اس نئی دیوار کو مسمار کرنا ہوگا۔ تیمور نے حکم دیا کہ ان نئی دیوار تعمیر کرنے والوں پر پتھر برسائے جائیں تاکہ وہ مطمئن ہو کر کام نہ کر سکیں۔ اس رات بھی ان کی فوجی چھاؤنی فصیل سے خاصے فاصلے پر تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ شہر کے نزدیک ہوئے تو ان پر پتھر برسنے لگیں گے۔ جب فوج کے سرداروں سے صلاح مشورہ مکمل ہو گیا تو تیمور نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس کا ذاتی قرآن مجید لے کر آئے۔ تیمور کو جب کبھی بھی مشکل پیش آتی تو وہ قرآن مجید کھول لیتا، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے پڑھے، بلکہ وہ حافظ قرآن تھا اور اسے اس پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ وہ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کو اختتام سے آغاز تک سنا سکتا تھا۔ وہ قرآن مجید اس لیے کھولتا تھا کہ اسے کھولتے ہی جو بھی آیت اس کے سامنے آ جائے تو اس کی مدد سے درپیش مشکل کے بارے میں پیش بینی کر سکے، اگرچہ اس کا عقیدہ تھا کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ اس کا مقدر ہوتا ہے اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ تیمور انسان کی تقدیر کو اس کے ارادے سے منسلک تصور کرتا تھا اور اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ارادے کی آزادی کا اختیار نہ دینا چاہتا تو اسے عقل و خرد عطا نہ کرتا، مگر اس کائنات کے خالق و مالک نے انسان کو عقل و دانش سے نوازا ہے تاکہ انسان اپنی تقدیر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھے۔ جب تیمور کا ملازم اس کا ذاتی قرآن مجید کا نسخہ لے کر آیا تو تیمور وضو کر چکا تھا۔ اس نے قرآن مجید کھولا اور اس کی نظروں کے سامنے یہ آیت آئی، بے شک ہم نے آپ کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح فتح عطا کی۔ یہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے اور یہ وہی آیت ہے جسے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ سے قبل نازل کیا گیا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گئے اور مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دیں، اور اس وقت مکہ میں بسنے والوں نے پہلی بار اذان کی آواز سنی اور وہ لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جو کہ خوشخبری کی دلیل تھی، تیمور پر ایسا وجد طاری ہوا کہ اس کا دل چاہے کہ خیمے سے نکل کر بلند آواز میں اذان دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک بے وقت کی اذان سے سپاہی اور فوج کے سردار پریشان ہو جائیں گے۔ تاہم اس کے بعد تیمور کو خود میں ایک نئی قوت اور نیا ولولہ محسوس ہونے لگا، اور اس نے جان لیا کہ وہ ہر رکاوٹ پر قابو پا سکتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اور فتح کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ تیمور اس حد تک وجد میں کھو گیا تھا کہ کانوں میں پڑنے والی ایک بلند آواز بھی نہ سن سکا۔ اسی لمحے تیمور کے 2 سردار اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور بتایا کہ ہندوستانیوں نے شہر کے جنوبی دروازے سے باہر نکل کر ہاتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے اپنے افسروں کو حکم دیا،
جاؤ اور ہاتھیوں کے سامنے جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے آگ جلا دو۔ ہاتھی آگ سے خوف کھاتے ہیں اور وہ آگ کی رکاوٹ پار کرنے کی جرت نہ کر سکیں گے۔ تیمور نے عبدال کلزئی سے کہا کہ وہ اپنے قلاب پھینکنے والے سپاہیوں کو ہاتھیوں کی طرف بھیجے، کیونکہ ان کے لیے قلاب کو استعمال کرنے کا بہترین موقع خود آ پہنچا ہے۔ تیمور نے بادشاہ غور کو یہ بھی ہدایت کی کہ اپنے سپاہیوں سے کہے کہ وہ ہاتھیوں کی سونڈ پر قلابیں پھینکیں اور ہو سکے تو اسے کاٹ ڈالیں یا پھر بری طرح زخمی کر دیں۔ تیر اندازوں کو بھی حکم دو کہ وہ ہاتھیوں کی سونڈ پر تیروں سے حملہ کریں۔ میں خود بھی فوجی چھاؤنی کا معائنہ کر کے وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد تیمور نے اپنا جنگی لباس پہنا، سر پر آہنی خود جمایا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اپنی تلوار، کلہاڑے اور تبر کا جائزہ لینے کے بعد تیمور چھاؤنی کا جائزہ لینے نکل پڑا۔ تیمور چھاؤنی کا جائزہ اس لیے لینا چاہتا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ممکن ہے ہندوستانی دوسری طرف سے بھی ان پر حملہ کر دیں۔ ملا اقبال اور محمود خلجی کے پاس بہت سے ہاتھی تھے۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ ملا اقبال کے پاس 2000 سے بھی زیادہ ہاتھی تھی۔ تیمور نے مبالغہ آرائی کے امکانات کے باوجود اندازہ لگا لیا تھا کہ ملا اقبال اور محمود خلجی سینکڑوں ہاتھی تو فراہم کر سکتے تھے۔ اپنی فوجی چھاؤنی کا معائنہ کرتے ہوئے تیمور نے فوج کے مختلف حصوں کے سرداروں کو حکم دیا کہ سپاہیوں کو شہر پر حملے کے لیے تیار کر دیں، کیونکہ شہر کے جنوبی دروازے کھلے ہیں اور وہ ان سے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چھاؤنی کا معائنہ کرنے کے بعد تیمور جنوب کی سمت روانہ ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ انہوں نے اس قدر آگ جلا رکھی تھی اور اس قدر مشعلیں روشن کر دی تھیں کہ رات میں دن کا گمان ہوتا تھا۔ وہاں تیمور کے سپاہیوں اور ہاتھیوں پر سوار ہندو سپاہیوں کے درمیان زوردار مقابلہ جاری تھا، مگر آگ ہاتھیوں کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھی اور تیمور کے تیر انداز بھی ہاتھیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تیمور نے دیکھا کہ کچھ ہاتھیوں کا اگلا حصہ خارے پشت جیسا لگ رہا تھا، کیونکہ ان کی سونڈ پر بہت سے تیر لگے ہوئے تھے۔ جب یہ لڑائی جاری تھی تو تیمور نے اپنے داماد اور افسر قراقان سے کہا کہ وہ فوج کے مختلف حصوں کے نگرانوں سے کہے کہ وہ 500 فدائین کو منتخب کریں جو سب کے سب خود تیمور کی زیر قیادت شہر میں داخل ہوں گے۔ اس لمحے خدا کا کلام بے شک ہم نے تجھے ایک واضح فتح عطا کی تیمور کے کانوں میں گونج رہا تھا، اور تیمور کو قطعی یقین تھا کہ اگر وہ بھرپور کوشش کرے تو اسی رات شہر میں داخل ہو جائے گا۔ 500 فدائین جو سب کے سب آہنی لباس پہنے ہوئے تھے جمع ہو گئے۔ تیمور نے ان پر نظر ڈالی اور بولا، ہمیں شہر میں داخل ہونے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں بذات خود تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک ہوں گا اور تمہاری قیادت کروں گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شہر میں داخل ہونے والے دروازوں پر قبضہ کر لیں تاکہ شہر میں داخل ہونے کے لیے ہمارے سپاہیوں کا راستہ کھل جائے۔ اگر ہم شہر کے دروازوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے تو یہ زبردست کارنامہ ہوگا، دوسری صورت میں ہم سب ذبح کر دیے جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ آ سکے گا۔ تیمور نے قراقان کو ہدایت کی کہ وہ زندہ رہے یا مارا جائے، اسے شہر کے دروازے کھلتے ہی فوج کو لے کر شہر میں تیزی سے داخل ہونا اور مدافعین کا قلعہ قمع کر دینا ہے۔ اسے ماں سوائے مذہبی رہنماؤں، عالموں، صنعت کاروں اور شاعروں کے کسی پر ترس کھائے بغیر شہر پر قبضہ ہونے تک قتل عام کرنا تھا۔ اس کے بعد سپاہیوں کو بھی کھلی چھٹی دے دینی تھی کہ وہ شہر میں قتل عام کریں، لوٹ مار کریں، عورتوں کو بندیاں اور نوجوانوں کو غلام بنا لیں۔ قراقان سمجھ گیا کہ تیمور کو لڑائی کے لیے جانے سے روکنا بیکار ہے۔ فوج کی تمام ذمہ داریاں قراقان کو سونپ کر تیمور اپنے گھوڑے سے اتر آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ لوگ شہر پر گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے حملہ کریں گے تو ان کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ ان کے گھوڑے ہاتھیوں سے خوفزدہ تھے، اور مزید یہ کہ تنگ جگہوں پر گھڑ سواروں کی نسبت پیادہ سپاہی بہتر طور پر لڑ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر تیمور نے اپنے ایک ہاتھ میں کلہاڑا اور دوسرے میں تلوار تھامی اور اپنے 500 آہن پوش ساتھیوں سے کہا، چلو ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے۔ جس راستے سے انہیں جانا تھا وہ خالی نہ تھا، اور اس کی کچھ جگہوں پر تیمور کے سپاہی ہندوستانی فوج کے ہاتھی سواروں سے لڑ رہے تھے۔ انہیں ان لوگوں کے پاس سے گزرنا تھا یا پھر ان کے گرد چکر کاٹ کر آگے بڑھنا اور شہر کے دروازوں تک پہنچنا تھا۔ تیمور اپنے دائیں بائیں کلہاڑا اور تلوار چلا رہا تھا، اور 2 موقعوں پر اس کی تلوار نے 2 ہاتھیوں کی سونٹ کاٹی تو وہ پہلے اپنے گھٹنوں کے بل گرا اور پھر ایک طرف کو الٹتا چلا گیا اور اس پر سوار سپاہی نیچے آ گرا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے
حتیٰ کہ ان کے اور دہلی شہر کے جنوبی دروازوں کے درمیان 70 فٹ سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا، اور یہ راستہ ہاتھیوں سے پاک تھا۔ پھر گھنی مونچھوں والے ہندوستانی سپاہیوں نے ان کا راستہ روکنا چاہا۔ تیمور نے بلند آواز میں سورہ فتح کی وہی آیت بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا کی پڑھی، اور ان ہندوستانیوں کی طرف جھپٹ پڑا۔ تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار اور کلہاڑے کے وار کر رہا تھا، اور اس کے وار اس قدر طاقتور تھی کہ اسے خود اپنی قوت اور زور بازو پر حیرانی ہو رہی تھی۔ تیمور اپنے اوپر پڑنے والی تلوار اور نیزوں کی ضربوں کو ان کی آوازوں سے پہچان رہا تھا، کیونکہ یہ ضربیں اس کے آہنی لباس سے ٹکرا کر مخصوص آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ اس جنگ کی گرمی نے تیمور میں اس قدر جوش اور ولولہ بھر دیا تھا کہ وہ نعرے لگانے لگا، اور اس کے سپاہی بھی نعرے لگانے لگے۔ بڑی بڑی گھنی مونچھوں والے سپاہی ان کے سامنے ڈھیر ہوتے چلے گئے، اور وہ لوگ قدم بقدم شہر کے دروازوں سے نزدیک ہوتے چلے گئے۔ اس وقت تیمور کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی، مگر اس وقت وہ صرف ایک چیز کی طرف سے فکر مند تھا، اور وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو ہندوستانی ان کے شہر کے دروازوں تک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں بند کر دیں اور شہر میں داخل ہونے کا راستہ بند کر دیں۔ مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ تیمور اور اس کے ساتھی برق رفتاری سے دروازوں کی چوکھٹ پر پہنچ گئی، اور اس سے پہلے کہ ہندوستانی دروازوں کو بند کرنے کا سوچ پاتے، تیمور کے 500 فدائین اور ہندوستانیوں کے درمیان شہر کے دروازوں کے عین درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی تھی۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں نے وہاں موجود تمام ہندوستانیوں کو چیر کر رکھ دیا تھا اور شہر میں داخل ہو گئی۔ تیمور کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ شہر کے دروازوں پر پہرے دار مقرر کر دیتا تاکہ وہ دروازوں کو بند کرنے سے روک سکیں۔ یہ قرا خان کا کام تھا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور اسے دروازوں پر پہرا بٹھانا تھا۔ دشمن کے دروازوں کے نزدیک فصیل کو دشمن سے پاک کرنا تھا، اور شہر سے باہر موجود ہندوستانی ہاتھی بانوں کا قلعہ کما کرنا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد تیمور اور اس کے سپاہی یوں آگے بڑھے جیسے کہ کوئی چاقو دشمن کے دل کو چیرتا ہوا چلا جائے، اور ان کے پیچھے قرا خان کی زیر قیادت فوج کے کئی دستے شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں داخل ہو کر تیمور کی فوج کسی سیلاب کی طرح آگے بڑھی، جو مختلف شاخوں میں بٹ کر مختلف اطراف میں پھیلتا پہلے کھلے راستوں کو پر کرتا ہے۔ تیمور کی فوج بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہر دستہ اصل دستے سے کٹے بغیر مختلف راستوں پر ہو لیا تھا۔ دلی شہر کے باشندے، جنہیں پتہ چل گیا تھا کہ تیمور کی فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے، خوف سے چیخو پکار کرنے لگی تھی۔ عورتوں کی آہو بکا، بچوں کے رونے اور ہندوستانی سپاہیوں کے چلانے سے شہر میں ناقابل بیان شور برپا کر دیا تھا۔ تیمور اب بھی ہتھیار چلاتا آگے بڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کے سامنے بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ یہاں تبر کا دستہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ تیمور نے حیرت کے مارے مشعل کی روشنی میں اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، اور اسے پتہ چلا کہ تبر کے دستے کا پھسلنا دراصل اس جمے ہوئے خون کے باعث تھا جو اس کے ہاتھ میں بھر چکا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا پورا آہنی لباس خون میں نہایا ہوا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے خون کے تالاب میں غوطہ لگایا ہو اور پھر باہر نکل آیا ہو۔ تیمور نے رک کر ارد گرد نظر دوڑائی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے نزدیک کون کون ہے۔ اس نے دیکھا کہ فدائین کا ایک گروہ اس کے نزدیک موجود تھا، اور ان کے لباس بھی سرتا پا خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تیمور نے ان سے کہا، آج تم نے طہارت کا سب سے بلند درجہ پایا ہے، کیونکہ تم نے خون سے غسل کیا ہے، اور ایک جنگجو انسان کے لیے خون میں غسل سے بہتر اور کوئی غسل نہیں۔ ان کے عقب میں فدائین کے گروہ کے مزید ساتھی بھی ان تک پہنچ رہے تھے، اور ان کے پیچھے باقی سپاہیوں کے آنے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جس جگہ وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ شہر کا نسبتاً خاموش علاقہ تھا، تاہم نزدیکی علاقوں سے ہتھیاروں کے ٹکرانے اور نعروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت تک تیمور کو احساس نہ تھا کہ وہ زخمی ہو چکا ہے، مگر اس کی بائیں آنکھ پر ٹپکنے والی خون کی بوندوں نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ آنکھ کی ابرو کے اوپر آہنی خود کے سرے کے نزدیک زخمی ہو چکا ہے۔ اب اس نے اپنی دیگر اعضاء کو بھی ٹٹولنا شروع کیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ اس کی دونوں کوہنیاں بھی زخمی تھیں، اور اس کی ٹانگوں پر 5 مقامات پر زخم موجود تھے، جن میں سے کچھ تلوار کے واروں کا نتیجہ تھا اور بعض نیزوں کے۔ تیمور نے چلا کر کہا، جن لوگوں نے آج میرے ساتھ بطور فدائین حملہ کیا وہ اپنی گنتی کریں۔ تاہم ان 130 میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔
تیمور نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس کے بائیں آنکھ میں خون کے قطرے گرنے سے اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا اور وہ ایسی حالت میں جنگ جاری نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ اگر ان میں سے بھی کسی کو ایسی ہی حالت درپیش ہے تو وہ اس کے ساتھ چلے تاکہ مرہم پٹی کروا کر دوبارہ جنگ میں شامل ہو سکے۔ 17 فدائین جن کو زیادہ تعداد میں اور کاری زخم لگے ہوئے تھے بڑھ کر تیمور کے پاس آ گئے اور باقی جنگ جاری رکھنے کے لیے آگے چلے گئے اور تیمور 17 سپاہیوں کے ساتھ مرہم پٹی کروانے چلا گیا۔ چونکہ تیمور نے فوج کی کمان اپنے داماد اور سردار قراقان کے سپرد کر رکھی تھی، اس لیے وہ جنگ کے امور نمٹانے کے حوالے سے زیادہ فکر مند نہ تھا۔ اس کے ساتھ موجود سپاہی اسے مرہم پٹی کروانے کے لیے متعلقہ جگہ لے گئے۔ جب اس کا بدن ذرا ٹھنڈا ہوا اور اسے آرام ملا تو پاؤں کے زخموں کی شدت اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گیا اور جلدی اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ شہر کے اندر مرہم پٹی والے مقام پر پہنچ کر تیمور کو ہوش آیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ چلنے والوں نے اسے بے ہوش پا کر اٹھا لیا ہے اور جراح کے پاس پہنچایا۔ جب تیمور کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر نہ تو خود ہے اور نہ ہی وہ جنگی لباس پہنے ہوئے ہے اور اس کا سر اور ہاتھ پاؤں پٹیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دہلی کی فضا سرخ ہو رہی تھی اور جلنے کی بو تیمور کے دماغ تک پہنچ رہی تھی، جس سے پتہ چلا کہ شہر میں بہت زیادہ آگ لگا دی گئی ہے۔ تیمور سمجھ گیا کہ قراقان نے دانستہ آگ لگا رکھی ہے تاکہ مزاحمت کرنے والے جلد تسلیم ہو جائیں۔ تیمور نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جراح نے اسے فوراً منع کرتے ہوئے کہا، اے امیر، اٹھنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اپنے بدن کو حرکت دیں، ورنہ تمہارے زخموں کے منہ کھل جائیں گے اور ان سے دوبارہ خون بہنے لگے گا۔ پہلے ہی تمہارے بدن سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اگر مزید بہا تو تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب تمہاری خوراک بالائی ہونی چاہیے تاکہ بہہ جانے والے خون کی کمی پوری ہو سکے۔ اگرچہ جراح نے تیمور کو ہلنے جلنے سے منع کر دیا تھا مگر وہ جنگ کی صورتحال سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ ہر چند منٹ بعد جنگ کی صورتحال معلوم کرتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے سپاہیوں نے شہر کے تمام دروازے کھول لیے ہیں۔ تیمور نے انہیں حکم دیا کہ جب تک ملا اقبال اور محمود خلجی گرفتار نہ ہو جائیں شہر سے کسی کو فرار نہ ہونے دیا جائے۔ ان کے گرفتار ہونے کے بعد بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو شہر سے باہر نکلنے دیا جائے، تاہم جوان مردوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کے لیے روک لیا جائے۔ جنگ کا شور و غل جاری تھا، تاہم تیمور کمزوری کے سبب سو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ دن نکل آیا تھا مگر شہر کی فضا میں اس قدر دھواں تھا کہ اس کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ تیمور نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اب بھی مرہم پٹی والے مقام پر ہے اور اس کے آس پاس کچھ زخمی سو رہے تھے اور کچھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تیمور کے لیے دودھ کی بالائی سے بھرا پیالہ لایا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تیمور اس وقت سویا ہوا تھا جب جراح نے اس کے لیے بالائی لانے کا حکم دیا تھا۔ یہ بالائی شہر سے باہر ان کی چھاؤنی میں تیار کی گئی تھی۔ تیمور نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ بالائی کا وہ پیالہ جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے اسے پاس ہی لیٹے ہوئے زخمی سپاہی کو دے دے اور دوسرے سپاہیوں کی مدد سے وہاں موجود تمام سپاہیوں کے لیے ایسی ہی بالائی لے کر آئے۔ وہ بولا، اے ہمارے امیر، ہم نے یہ خوراک خاص طور پر تمہارے لیے تیار کی ہے اور ہم سب کو بالائی نہیں کھلا سکتے۔ تیمور نے کہا، جاؤ اور سپاہیوں کو میری طرف سے ہدایت کرو کہ زیادہ مقدار میں بالائی تیار کروائیں تاکہ ایسے تمام سپاہیوں کو یہ کھلائی جا سکے جن کا بہت سا خون ضائع ہو گیا ہے۔ پھر تیمور نے جراح سے کہا کہ وہ تمام سپاہیوں کو بتا دے، ان سب کے لیے بالائی تیار کروائی جا رہی ہے۔ جب تمام زخمیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ بھی صحت بخش غذا کھائیں گے تو تیمور نے اپنے پیالے سے ایک گھونٹ بھرا۔ ابھی وہ بالائی کھا رہا تھا کہ قراقان اس کے سامنے پہنچا اور بولا، ملا اقبال کو ہم نے ابھی گرفتار کیا ہے اور محمود خلجی تو سورج نکلنے سے پہلے ہی پکڑا گیا تھا۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، جنگ کی صورتحال کیا ہے؟ قراقان نے جواب دیا، شہر میں کچھ مقامات پر اب بھی مزاحمت جاری ہے۔ تیمور نے کہا، مزاحمت کرنے والوں کو ہندوستانیوں ہی کی زبانی منادی کرا کے بتاؤ کہ چونکہ ملا اقبال اور محمود خلجی گرفتار ہو چکے ہیں اس لیے ان کی مزاحمت بیکار ہے، اگر پھر بھی وہ اپنے ہتھیار نہ پھینکیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ قراقان نے کہا، چونکہ جنگ صبح تک جاری رہی اس لیے ہمارے سپاہی شہر میں لوٹ مار کرنے
اور شہریوں کو گرفتار کرنے کا کام نہیں کر سکی۔ اگر تم اب حکم دو تو وہ شہر میں لوٹ مار کا آغاز کریں۔ تیمور نے کہا، ہاں، تمام سپاہیوں کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جو بھی چاہیں مال غنیمت سمجھ کر قبضے میں لے لیں اور جسے چاہیں غلام بنا لیں، تاہم یہ احتیاط کریں کہ مذہبی رہنماؤں، ہنرمندوں، علماء اور شعراء کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لوٹا گیا مال غنیمت اور تمام گرفتار کیے جانے والوں کو شہر سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ خراقان نے پوچھا، اے امیر، کیا تم چاہو گے کہ ہم تمہیں ملا اقبال کے محل میں منتقل کر دیں؟ تیمور نے کہا، میں اس وقت تک وہاں نہیں جانا چاہتا جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ خراقان نے کہا، میں نے یہاں کافی تعداد میں پہرے دار مقرر کر دیے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کچھ سرپھرے ہندو اس جگہ حملہ کر کے تمہیں قتل نہ کر ڈالیں۔ بہرحال ہندوستانیوں کی مزاحمت دوپہر تک ختم ہو گئی تھی۔ تیمور کے لیے ایک تخت لایا گیا اور اسے ملا اقبال کے محل میں منتقل کر دیا گیا۔ دہلی کی گلیوں سے گزرتے ہوئے تیمور نے دیکھا کہ شہر سے اٹھنے والے دھوئیں نے آسمان کو تاریک کر دیا تھا۔ اسے گلیوں میں بکھری لاشیں بھی نظر آئی تھیں۔ تیمور کے سپاہی لوٹے گئے مال غنیمت کو شہر سے باہر منتقل کر رہے تھے۔ نوجوان مرد اور عورتوں کو پکڑنے کے بعد وہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں بھی شہر سے باہر لے جا رہے تھے۔ شہر کی فضا میں اس قدر دھواں بھر چکا تھا کہ تیمور کو سانس کے ساتھ دھواں اندر جاتا محسوس ہوا۔ دوپہر کے بعد دہلی میں کوئی شخص قتل نہ ہوا، نہ ہی کسی نے مزاحمت کی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ان کی مزاحمت بیکار ہے۔ تیمور 3 دن تک ملا اقبال کے محل میں رہا۔ 3 دن کے بعد دہلی کا آسمان جو اس وقت تک سیاہ دھوئیں میں چھپا ہوا تھا بالآخر صاف ہونے لگا اور تیمور کی کمزوری بھی کم ہو گئی۔ چوتھے روز تیمور کے ملازم نے گزشتہ 3 دنوں کی طرح بالائی سے بھرا پیالہ لا کر اس کے سامنے رکھا، لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑا اسے زبردست قے ہوئی اور اس کے پیٹ میں جو کچھ تھا نکل کر اسی پیالے میں آ گرا جو وہ تیمور کے لیے لایا تھا۔ اس اچانک قے سے خوفزدہ ہو کر تیمور کا ملازم گڑ گڑایا، اے میرے سردار، مجھے معاف کر دیں کیونکہ مجھے اس پر کوئی اختیار نہ تھا۔ تیمور نے کہا، میں ایک جنگجو ہوں اور میں خون اور گند دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ تیری قے بھی میرے لیے بے اثر ہے۔ جاؤ، یہ پیالہ لے جاؤ اور میرے لیے دوسرے پیالے میں بلائی لے آؤ۔ مگر تیمور کے ملازم کو دوبارہ وہاں کھڑے کھڑے قے آ گئی اور اس بار اس کی قے اس قدر زور آور تھی کہ وہ زمین پر گر گیا اور دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ تیمور نے دوسرے ملازموں کو آواز دی تاکہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے جائیں اور طبیب سے کہیں کہ اس کا علاج کرے۔ کچھ سپاہی اندر آئے اور تیمور کے ملازم کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کمرے کو صاف کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد خراقان وہاں آیا اور تیمور اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ پریشان ہے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، آخر تمہیں کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے؟ وہ بولا، امیر، تیرے اکثر سپاہی پیٹ کی خرابی اور متلی کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں نے طبیبوں سے پوچھا ہے کہ یہ سب کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ہیضے کا مرض ہے جس نے سپاہیوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تیمور کو یاد آیا کہ کوئٹہ کے سلطان عبداللہ والی الملک نے اسے اس بارے میں آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ جو بھی دہلی کو فتح کرنے کے لیے گیا اسے وبائی امراض کے باعث وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ یہ امراض مقامی لوگوں کو تو نقصان نہ پہنچاتے ہیں مگر باہر سے آنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ آئندہ گھنٹوں میں تیمور کو یہ خبریں ملتی رہیں کہ وہ سپاہی جو بالکل صحت مند اور کسی بیماری میں مبتلا نہ تھی اچانک متلی اور اسہال کی کیفیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہیضے کا مرض انہیں یوں لپیٹ میں لیتا ہے کہ صرف 2 گھنٹوں کے اندر اس قابل نہ رہتے کہ خود سے قدم ہی اٹھا سکیں۔ تیمور نے یہ خبریں لانے والے سرداروں سے دریافت کیا کہ کیا مقامی لوگ اور گرفتار ہونے والے لوگ بھی ہیضے کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں۔ رات گئے تک انہوں نے اطلاع دی کہ بہت سے مقامی لوگ اور گرفتار ہونے والے بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تیمور کی فوج کے طبیب اس بیماری کے حوالے سے کچھ نہ کر سکتے تھے، اس لیے تیمور نے انہیں ہدایت کی کہ مقامی ہندوستانیوں سے اس بارے میں مدد حاصل کریں۔ مقامی ہندوستانیوں نے بتایا کہ ناریل پانی کے سوا اس بیماری کا اور کوئی علاج نہیں، لیکن چونکہ دہلی شہر بری طرح تباہ اور جل چکا تھا لہٰذا ناریل پانی وہاں کہیں دستیاب نہ تھا۔ اس لیے تیمور نے حکم دیا کہ قریبی علاقوں سے ناریل پانی تلاش کر کے لایا جائے۔ ایک دستے کو قریبی علاقوں سے خشک ناریل تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔
اور وہ جلد ہی کچھ لے کر آئے۔ خشک ناریلوں کو ابالا گیا اور اس کے پانی کو لے کر بیماروں کو دیا گیا، تاہم اس کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس بیماری میں مبتلا ہونے والے سپاہی دوسرے دن مرنا شروع ہو گئے۔ تیمور نے شہر سے نکل کر فوجی چھاؤنی میں جانا چاہا جو شہر سے باہر تھی، لیکن ایک بار پھر جراح نے اسے ہلنے جلنے سے منع کر دیا۔ وہ تیمور سے کہنے لگا، اگر تم نے ہلنا جلنا جاری رکھا تو عین ممکن ہے کہ تمہارے زخم آلودہ ہو جائیں، پھر میں تمہارا علاج نہ کر پاؤں گا۔ تیمور کے سردار اسے بتا رہے تھے کہ ہیضے کے مرض میں مبتلا سپاہیوں کو قے نے اس طرح لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ ان کے بدن میں گوشت کا نام و نشان نظر نہیں آتا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں۔ پہلے ان کی آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں، ہونٹ خشک اور سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے ٹخنے اور انگلیاں بھی سیاہی مائل ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ موت کو گلے لگاتے ہیں۔ ان کے سپاہی ہیضے سے اس قدر تیزی سے مر رہے تھے کہ قرا خان تیمور کے پاس آ کر کہنے لگا، اے امیر، اگر تم یہاں مزید رکے رہے تو آہستہ آہستہ ہمارے سب سپاہی مارے جائیں گے۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچا کہ فوراً دہلی سے نکل جائیں۔ شاید یہاں سے نکلنے کے بعد موسم اور آب و ہوا کی تبدیلی ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے۔ اس ہیضے کی بیماری کے پھیلنے سے پہلے ہی تیمور کے 27,000 سپاہی دہلی کی جنگ میں مارے گئے یا بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ اگر تیمور اس وقت دہلی سے نکل جانے کا فیصلہ کرتا تو اسے ان سب کو وہیں چھوڑنا پڑتا، مگر ان کے جانے کے بعد ہندوستانی ان سب کو مار ڈالتے۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ ہندوستانیوں کو ضمانت کے طور پر لے جاتے کہ اگر ہندوستانی ان کے زخمیوں کو قتل کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھیوں کو مار ڈالیں گے۔ ملا اقبال اور محمود خلجی کو بھی وہ بطور ضمانت ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تیمور نے ان دونوں کے خزانوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس خزانے کو ساتھ لے جانے کے لیے انہیں کم از کم 2000 مال بردار جانوروں مثلاً ہاتھیوں، گھوڑوں اور اونٹوں کی ضرورت تھی۔ ان دونوں کے خزانوں کا ایک حصہ سونے کی اشیاء پر مشتمل تھا اور دوسرا حصہ جواہرات پر مبنی۔ ان جواہرات میں ہیرے، لال یاقوت اور الماس شامل تھے۔ اگر تیمور ان جواہرات کو ایران اور ماوراء نہر میں ایک دم فروخت کرنا چاہتا تو ان ملکوں میں ان جواہرات کی قیمتیں اتنی گر جاتیں کہ سونے کے برابر آ جاتیں۔ اس لیے تیمور نے یہی بہتر جانا کہ ان جواہرات کو اپنے پاس رکھے تاکہ اس کی اولاد میں منتقل ہو جائیں۔ چونکہ انہیں شہر کے اہم لوگوں میں سے کچھ کو بطور ضمانت ساتھ لے جانا تھا، اس لیے تیمور نے کچھ برہمنوں کو اس کے لیے منتخب کیا۔ ان میں سے ایک وہ برہمن پجاری بھی تھا جس نے شہر کی فصیل پر آ کر تیمور کو بتایا تھا کہ چونکہ اس نے دہلی پر حملہ کیا تھا تو وہ 7 سال سے زیادہ زندہ نہ رہے گا۔ تیمور نے حکم دیا کہ اس پروہت کو اس کے سامنے لایا جائے۔ جب وہ آیا تو تیمور نے اس سے ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا نام گانی ہورتا ہے، اور ترجمان نے وضاحت کی اس کے نام کا مطلب ہندی میں مقدس آگ ہے۔ تیمور نے کہا، اے انسان، میں اب شہر چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر ہمارے زخمی اور بہت سے سپاہی جو ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں یہاں رکیں گے، اور جب زخمی سپاہی صحت مند ہو جائیں گے تو وہ یہاں سے واپس آ جائیں گے۔ تمہیں اس شہر کے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اگر انہوں نے ہمارے زخمیوں کو نقصان پہنچایا یا ان سے برا سلوک کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے ان ساتھیوں کو قتل کر دوں گا جنہیں میں بطور ضمانت لے کر جا رہا ہوں۔ گانی ہورتا نے کہا، تم ہمارے ان آدمیوں کو کہاں لے جاؤ گی؟ تیمور نے کہا، میں انہیں کوئٹہ لے جاؤں گا، اور پھر اس وقت تک ہمارے زخمی امید ہے کہ تندرست ہو جائیں گے اور وہ ہم سے آ ملیں گے، پھر میں یہاں کے باشندوں کو رہا کر دوں گا۔ گانی ہورتا نے کہا، اگر تمہارے زخمی اپنی موت آپ مر گئے تو کیا تم پھر بھی ہمارے مغویان کو قتل کر دو گے؟ تیمور نے کہا، نہیں۔ وہ بولا، اے امیر، تم ملا اقبال اور محمود خلجی سے کیا سلوک کرو گے؟ تیمور نے جواب دیا، وہ دونوں میرے اسیر ہیں، میں ان دونوں کو بھی کوئٹہ لے جاؤں گا، اور اگر میرے زخمی سپاہیوں کو ہندوستانیوں نے ذرا بھی نقصان پہنچایا تو میں ان دونوں کو مار ڈالوں گا۔ تاہم اگر زخمیوں کو نقصان نہ پہنچایا گیا تو میں ان دونوں کو کچھ شرائط پر آزاد کر دوں گا، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ ان دونوں نے میرے ساتھ مزاحمت کی اور تسلیم نہ ہوئے، وہ دونوں موت کے مستحق ہیں۔ خود تم بھی موت کے حقدار ہو، اور اگر تم مذہبی پیشواؤں میں شامل نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کرا دیتا، کیونکہ تم نے یہ کہنے کی جرت کی تھی کہ میں 7 سال سے زیادہ زندہ نہ رہوں گا۔
یقیناً تم اپنی عقل رکھتے ہوگے کہ سمجھ سکو تم نے گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، اور مجھ جیسے انسان کے سامنے گستاخانہ الفاظ بولنے والا یقیناً موت کا مستحق ہے۔ پجاری نے کہا، اے امیر، کیا تمہیں میرے الفاظ نے خوف میں مبتلا کر دیا تھا؟ تیمور بولا، اے شخص، اگر تم مجھے جانتے ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، خاص طور پر میدان جنگ میں آنے والی موت سے تو مجھے انس ہے۔ گانی ہورتا کہنے لگا، اے عظیم سردار، تم میدان جنگ میں نہیں مارے جاؤ گے۔ تیمور نے کہا، پہلے تم نے مجھے کہا تھا کہ میں 7 برس سے زیادہ نہ جیوں گا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئے گی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہ پیشن گوئیاں کس بنا پر کر رہے ہو؟ گانی ہورتا نے کہا، اے عظیم امیر، اس ملک میں ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک برہمن جو زندگی بھر نفس کشی کرتا ہے اور خود کو ہر طرح کی حیوانی خواہشات سے پاک رکھتا ہے اور کبھی برہما کے مقرر کردہ راستے سے نہیں ہٹتا، اسے کچھ خاص صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں جن میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ مستقبل کا حال بتا سکتا ہے۔ تیمور نے کہا، تو ٹھیک ہے، تو مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں بتا کہ تو کب مرنے والا ہے۔ برہمن پجاری بولا، اے عظیم سردار، یہ آنکھیں جو ہر دوسری شے دیکھ سکتی ہیں مگر خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ تیمور نے کہا، اے شخص، میں تیرے ان الفاظ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو تو نے ابھی ادا کیے ہیں، کیونکہ یہ تو نے واقعی انوکھا نکتہ بیان کیا ہے۔ ابھی تیمور اس برہمن سے گفتگو ہی کر رہا تھا کہ اسے رونے اور ماتم کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ تیمور نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ پاریا لوگوں کی آوازیں ہیں جو اچھوت سمجھے جاتے ہیں اور جو مسلمان ہو گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ انہیں ہندوستان کے دوسرے حصوں میں منتقل کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں یہیں چھوڑ دیا گیا تو ہندو انہیں مار ڈالیں گے کیونکہ وہ اب مسلمان ہو چکے تھے۔ تیمور نے حکم دیا کہ پاریا لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ہندوستان کے مسلم آبادی والے خطوں میں منتقل کر دیا جائے اور انہیں وہاں زمینیں دی جائیں تاکہ وہ وہاں گزر بسر کر لیں۔ اسی روز تیمور نے سلطان کوئٹہ عبداللہ والی الملک کو خط لکھا اور اسے کبوتروں کے ذریعے روانہ کر دیا۔ خط میں تیمور نے اسے لکھا کہ کسی ایسے بڑے خطے زمین کا بندوبست کر کے رکھے جو پاریا لوگوں کو دیا جا سکے، کیونکہ انہوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ زمین کھیتی باڑی کے لیے موزوں ہو۔ اس زمین کی قیمت تیمور ادا کرے گا۔ جب یہ 9 مسلم لوگ اس زمین پر آباد ہو جائیں گے تو ان کی مدد کی جائے اور انہیں زراعت وغیرہ کے لیے سہولیات دی جائیں، اور ان سب پر جو اخراجات ہوں گے وہ سب تیمور برداشت کرے گا۔ جب کبوتر نامہ لے کر چلا گیا تو قرا خان تیمور کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر، یہاں کیوں رکے ہو؟ اگر یوں ہی یہاں بیٹھے رہی تو ساری فوج تباہ ہو جائے گی۔ ہندوستانیوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تیرے پاس مزید فوج نہیں ہے، تو پھر تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لہٰذا ہمیں آج ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، حیضے میں مبتلا سپاہیوں کا کیا کریں؟ قرا خان بولا، وہ بھی زخمیوں کے ساتھ یہیں رہیں گے، اور اگر صحت یاب ہو گئی تو وہ ہم سے آ ملیں گے۔ جب زخمیوں اور حیضے کے مرض میں مبتلا سپاہیوں کے ٹھہرنے کا معاملہ طے پا گیا تو تیمور نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اگر ان کے زخمیوں اور بیماروں کو نقصان پہنچایا گیا تو شہر کے ضمانتیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر عصر کے وقت تیمور اپنی باقی فوج کے ساتھ شہر سے نکل گیا اور جس راستے سے آیا تھا اسی سے واپس لوٹ گیا۔ چونکہ تیمور کے زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اسی لیے جراح نے اسے گھوڑے پر سوار نہ ہونے دیا تھا اور مجبوراً اسے تخت روان پر بیٹھنا پڑا تھا۔ شہر کے ضمانتیوں اور ملا اقبال اور محمود خلجی کے خزانوں کو آگے آگے لے جایا گیا اور تیمور اپنے سرداروں کے ساتھ پیچھے چل پڑا۔ تیمور جانتا تھا کہ اس راستے میں خوراک اور گھوڑوں کے لیے گھاس وغیرہ دستیاب نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ تھا وہ انہوں نے دہلی جاتے ہوئے استعمال کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے مہیا کردہ راشن لے جانے والے دستے بھی آگے روانہ کر دیے تاکہ وہ خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں سے اشیاء جمع کریں اور ان کے راستے والے علاقوں سے منتقل کر دیں۔ تیمور کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب وہ دلدل والے علاقے میں پہنچ جائیں گے تو خوراک کا بندوبست کرنے والے ان سے نہ مل سکیں گے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ دلدل میں پھنس جائیں گے۔ لہٰذا ضروری تھا کہ فوج کے پہنچنے سے پہلے وہ راستے ہی سے خوراک تیار کر لیں۔ جب وہ لوگ قلعہ جنبہ پہنچے
تو تیمور تخت روان سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیسا کہ انہیں معلوم تھا کہ اس جگہ سانپوں کی کثرت ہے، اس لیے انہوں نے اپنی فوجی قیام گاہ قائم کرنے کے بعد اس کے ارد گرد آگ روشن کر دی تاکہ سانپوں کے کاٹنے سے محفوظ رہیں۔ اگلے روز وہ قلعہ جومبا کی ویران حدود سے نکل کر قلعہ لونے کی طرف روانہ ہو گئی، اور اسی طرف جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے ہاتھیوں کی گزرگاہ واقع تھی۔ تیمور نے قلعے کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو دستہ روانہ کیا تھا، اس نے آ کر اطلاع کیا کہ قلعہ لونے میں ابھی تک فوج موجود ہے، لہٰذا انہیں یا تو اس کا چکر کاٹ کر جانا پڑے گا یا پھر جنگ کر کے اسے قبضے میں کرنا ہوگا۔ دہلی سے کوچ کرنے کے بعد پہلے اور دوسرے روز تیمور کے سپاہی ہیضے کے باعث گرتے رہے، تاہم چوتھے روز مریضوں کی تعداد کم ہونے لگی اور قلعہ لونے کے قریب پہنچنے کے بعد کوئی سپاہی اس کا شکار نہ ہوا۔ تیمور سمجھ گیا کہ اس وبائی مرض کی وجہ دہلی کی آب و ہوا تھی، اور اس کی حدود سے نکلنے کے بعد وہ اس آب و ہوا سے بھی محفوظ ہو گئی تھی۔ جن دنوں وبائی مرض تیمور کی فوج کے سپاہیوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، تو تیمور سے کہا گیا کہ وہ بیمار سپاہیوں سے خود کو دور رکھے اور جہاں مرض میں مبتلا سپاہی ہیں وہاں نہ جائے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ بیمار پڑ جائے گا۔ پھر تیمور ہمہ وقت وبائی مرض میں مبتلا سپاہیوں کے درمیان رہنے کے باوجود بیماری سے محفوظ رہا۔ ہندوؤں نے تیمور کو بتایا تھا کہ موسم برسات، جسے ہندوستان میں مانسون کہتے ہیں، شروع ہونے والا ہے۔ پھر ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان سے بارش کا دروازہ کھل گیا ہو، دن رات پانی برسے گا۔ دوسرے ملکوں میں بارش کا موسم خزاں اور سرما میں ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں بارش کا موسم گرما ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ دوسرے ملکوں کے لوگوں کی نسبت بارش سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے موسم میں خنکی اور اعتدال آ جاتا ہے۔ دہلی سے چلنے کے بعد تیمور اور اس کے سپاہی گرم موسم سے پریشان تھے اور خواہش کر رہے تھے کہ بارش ہو تاکہ موسم معتدل ہو جائے، تاہم تیمور یہ بھی جانتا تھا کہ بارش ہونے سے ان کے سفر میں تعطل آ جائے گا یا پھر انہیں رفتار کم کرنا پڑے گی۔ اگرچہ ہندوستان کی بارش مسلسل کئی روز تک جاری رہتی ہے، تاہم چونکہ مسلسل نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اپنا سفر وقفوں میں جاری رکھ سکتے تھے۔ جب وہ لوگ قلعہ لونے پہنچے تو دور سے ہی تیمور کی نظر قلعے کے برج پر رکھے ایک انسانی سر اور اس کے ساتھ موجود ایک پھولے ہوئے جسم پر پڑی۔ اگرچہ گردش ایام کے سبب سر کی ہیئت تبدیل ہو چکی تھی، پھر بھی تیمور نے پہچان لیا کہ وہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے سعد وقاص کا سر ہے، تاہم اس وقت اسے یہ پتہ نہ چل سکا کہ سر کے ساتھ جو پھولی ہوئی شے ہے وہ کیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ قلعے والوں نے تیمور کے بیٹے کی کھال میں بھونسا بھر کر اسے پھلا دیا ہے اور پھر اسے سر کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اپنے بیٹے کا سر اور اس کی پھولی ہوئی لاش دیکھ کر تیمور کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ اگرچہ وہ ہمیشہ اس بات کی توقع رکھتا تھا کہ اس کے بیٹے کسی بھی وقت میدان جنگ میں مارے جائیں گے، جیسا کہ وہ خود اپنے بارے میں بھی یہی توقع رکھتا کہ کسی دن جنگ میں موت کو گلے لگا لے گا۔ اس کے نزدیک ایک بہادر سپاہی کی میدان جنگ میں موت معمولی بات تھی، لیکن اسے اس بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا کہ اگر کبھی اس کے سامنے اس طرح اس کے بیٹے کا کٹا ہوا لاوارث سر اور بھوسا بھر کر پھلایا گیا جسم سامنے آیا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ تیمور کا خیال تھا کہ قلعہ لونے کے نگران میں اتنی تو عقل ہوگی کہ وہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد ایک شہزادے کی طرح دفن کر دے، نہ کہ گدھوں اور دوسرے جانوروں کو اس کے بیٹے کی آنکھیں اور دوسرے اعضاء نوچنے کی دعوت دے۔ تاہم قلعہ لونے کے نگران کارتار نے تیمور کے بیٹے کی لاش کا کوئی احترام نہ کیا، بلکہ اس میں بھوس بھر کر پھینک دیا۔ اس سب کو دیکھ کر تیمور کی حالت بے حد خراب ہوئی، مگر اس کا یہ سبب نہ تھا کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا، بلکہ اس کی وجہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ہوئی بے حرمتی تھی۔ اس وقت تک تیمور کو یہ تفصیلات معلوم نہ تھیں کہ اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کیا گیا۔ اس نے اس بارے میں تحقیق سے قبل حکم دیا کہ قلعے کے گرد موجود تمام درخت گرا کر سپاہیوں اور گھوڑوں کے قیام کے لیے محفوظ جگہ تیار کی جائے، تاکہ بارش ہونے کی صورت میں ان کے لیے پناہ گاہ موجود ہو۔ جس وقت وہ لوگ پناہ گاہ تیار کر رہے تھے تو قلعے کی دیوار پر ایک شخص نمودار ہوا اور کچھ بولتا رہا۔ ترجمان نے بتایا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، اے امیر تیمور، یہاں پڑاؤ نہ ڈال اور یہاں سے چلا جا، ورنہ تو بھی اپنے بیٹے کی طرح عبرتناک موت مرے گا۔
اور ہم تیری کھال میں بھی بھونسا بھر کر لٹکا دیں گے۔ تیمور نے اپنے سرداروں سے کہا کہ پناہ گاہوں کا کام جلد از جلد مکمل کرائیں تاکہ قلعہ لونے پر حملہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں تاکید کی کہ شبخون کے حوالے سے ہوشیار رہیں اور رات کے وقت چھاؤنی کے ارد گرد آگ ضرور جلائیں اور جس قدر ممکن ہو آگ جلائیں تاکہ جنگلی ہاتھیوں کو جو اس علاقے میں بکثرت موجود تھی آگ ڈراتی اور چھاؤنی میں داخل ہونے سے روکے رکھے۔ اسی دوران ہندوستان کے موسم برسات کا آغاز ہو گیا۔ بارش کا پانی اس طرح برس رہا تھا جیسے کہ طوفان نوح۔ تیمور اور اس کی سپاہی بارشوں کی وجہ سے بےحد پریشان تھی، مگر جنگلی ہاتھیوں کو اتنا ہی مزہ آ رہا تھا اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بارشوں سے قبل دن کے وقت ہاتھیوں کی آواز سنائی نہ دیتی، مگر برسات کے آتے ہی وہ دن میں بھی خوب زور زور سے آوازیں نکالتے اور جھومتے رہتے۔ چونکہ وہ لوگ حالت جنگ میں تھے، اس لیے تیمور نے اپنی سپاہیوں کو ہاتھیوں کے شکار سے منع کر دیا تھا۔ نیز ہاتھیوں کا شکار دلدلی علاقوں کے باعث ویسے بھی ممکن نہ تھا۔ دن کے وقت کچھ وقت کے لیے بارش رک جاتی تھی تو آسمان روشن ہو جاتا، آسمان پر قوس قزح نمودار ہو جاتی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں بارش دوبارہ شروع ہو جاتی۔ بارشوں کے باوجود رات کے وقت مرغابیاں گزرتی تھیں اور تیمور کے سپاہی صبح تک ان کی آوازیں سنتے رہتے۔ انہوں نے چونکہ گھوڑوں کے لیے پناہ گاہ تیار کر لی تھی، اس لیے بارش سے محفوظ تھے، تاہم جنگی کام مسلسل بارش کی وجہ سے رک گئی تھی اور وہ قلعہ لونے پر حملہ نہ کر سکتی تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، قلعہ لونے ایک پتھریلے ٹیلے پر واقع تھا، اس لیے اس میں سنگ تراشوں کی مدد کے بغیر سرنگ بنانا ممکن نہ تھا، بلکہ سنگ تراش بھی اس کام کو سالوں بعد ہی مکمل کر سکتے تھے۔ تیمور کے نزدیک کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جسے اپنے قبضے میں نہ کیا جا سکتا ہو۔ اس کے خیال سے جو لوگ قلعوں کے پیچھے محصور ہو جاتے وہ بلاخر بھوک اور فاقوں سے تنگ آ کر جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تیمور ہندوستان میں طویل مدت تک قیام کا ارادہ نہ رکھتا تھا، بلکہ اس کا ارادہ واپس پہنچ کر ملک روم کی طرف جانے کا تھا۔ غالباً تیمور موجودہ ترکی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ درحقیقت تیمور کا ہندوستان میں مزید قیام اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا اور ممکن تھا کہ ہندوستان کے تمام راجہ متحد ہو جاتی اور تیمور کے خلاف ایک مشترکہ فوج جمع کر لیتی۔ تیمور اگرچہ ان چیزوں سے ڈرتا نہ تھا، مگر احتیاط کا دامن بھی نہ چھوڑتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اگر ایک دلیر آدمی دوراندیش نہ ہو تو کسی نہ کسی مرحلے پر شکست کھا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ جلد از جلد قلعہ لونے پر قبضہ کر کے اسے مسمار کرتا اور وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ بارشوں کی وجہ سے جنگی کام رکے رہنے کے باوجود تیمور نے اپنی فوج کے ترکھانوں کو پناہ گاہوں کے اندر ہی منجنیقیں تیار کرنے کا حکم دے رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قلعہ لونے پر قبضے کے لیے ان منجنیقوں کا استعمال ضروری تھا۔ دن کے وقت بارش رک جاتی تو بے شمار طوطے پرواز کرتے نظر آتے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بارش رکنے پر بے شمار بندر بھی درختوں پر اچھل کود شروع کر دیتی اور درختوں سے ہوتے تیمور کے سپاہیوں کے نزدیک پہنچ جاتی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ بندر ان کی خوراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بندروں کو تیروں سے نشانہ بنا دیتی۔ جیسے ہی ایک بندر تیر کھا کر نیچے گرتا تو باقی سب بندر بھاگ کھڑے ہوتے۔ ہندو چونکہ اپنے عقائد کے سبب جانوروں کو نہ مارتے تھے، اس لیے اس علاقے میں بندروں کی بہتات تھی۔ بندروں اور طوطوں کی وجہ سے کوئی جنگلی پھل نظر نہ آتا تھا، کیونکہ سارے پھل طوطے اور بندر کھا جاتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو فصلوں پر بھی ٹوٹ پڑتی اور انہیں بھی چٹ کر جاتی۔ انہیں روکنا ناممکن تھا۔ الغرض ہندوستان میں بندروں کا حملہ ٹڈی دل کے حملے کی طرح تھا۔ ہندوستان کی وہ بارشیں دیکھ کر تیمور کو اندازہ ہوا کہ ان بارشوں کو دیکھے بغیر کوئی شخص ہندوستان کی مانسون سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے بتایا گیا کہ ہندوستان میں سب جگہ بارشیں اتنی تواتر سے نہیں ہوتیں اور بعض مقامات پر صورتحال بہتر ہوتی ہے، تاہم جس علاقے میں تیمور اور اس کی سپاہی رکے ہوئے تھے وہاں مسلسل 1 ماہ تک طوفانی بارشیں ہوئیں۔ اگرچہ دن میں کچھ وقفوں کے لیے بارش رک جاتی، تاہم اس دوران فوج کشی ناممکن تھی۔ قلعہ لونی چونکہ ٹیلے پر واقع تھا، اس لیے ٹیلے پر برسنے والا پانی اوپر سے نیچے بہہ کر ان کی فوجی چھاؤنی کی طرف آتا تھا۔ تیمور کی فوج کے معمار شیر بہرام ماروازی نے بارشوں کی آمد کے ساتھ ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ
ٹیلے سے پانی بہہ کر ان کی چھاؤنی کی طرف آئے گا، اس لیے اس نے چھاؤنی کے اندر ایک بند تعمیر کر دیا تھا، تاہم یہ پانی بہتا ہوا جنگل میں چلا جاتا اور وہاں سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا۔ جنگلی ہاتھی اسے خوب لطف اٹھاتی اور غوطے لگاتے رہتی۔ تیمور جانتا تھا کہ مسلسل بیکار بیٹھے رہنے سے سپاہی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے اس نے انہیں حکم دیا کہ پناہ گاہوں کے اندر ہی تلوار بازی اور دیگر جنگی مشقیں انجام دیتے رہیں۔ جب بارش تھم جاتی تو وہ اپنے گھوڑوں کو بھی باہر نکال کر گھماتے پھراتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر گھوڑے چلنے پھرنے کے عادی نہ رہیں تو پھر سست ہو جاتے ہیں اور راستہ طے کرنا ان کے لیے بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے گھوڑوں کا 2 کوس فاصلہ طے کرتے ہی سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ بہرحال مسلسل 30 روز برسنے کے بعد بارش تھم گئی، حالانکہ اس کے تیور دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ کبھی بھی نہ رکے گی۔ بارش رکی تو انہیں آسمان پر ستارے نظر آئے۔ اس رات مرغابیوں کے گزرنے کی آوازیں بھی سنائی نہ دیں۔ جو ہندو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ مانسون ختم ہونے کی نشانیاں ہیں، لہٰذا اب بارش نہ ہوگی۔ بارشوں کے مسلسل سلسلے کی وجہ سے تیمور دہلی کی صورتحال سے بے خبر رہا، کیونکہ اس دوران نہ تو کوئی قاصد وہاں سے آیا اور نہ ہی کوئی کبوتر وغیرہ ہی پہنچ سکا۔ تیمور کو اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی کہ دہلی میں انہوں نے جن سپاہیوں کو بیمار حالت میں چھوڑا ہے وہ مر گئے ہیں، صحت یاب ہو گئے ہیں، یا ہندوؤں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اگرچہ ہندوؤں کے ضمانتی افراد ان کے ساتھ تھے اور محافظ دن رات ان ضمانتیوں کی نگرانی کر رہے تھے، تاہم دہلی کی صورتحال سے عدم آگاہی تیمور کو پریشان کر رہی تھی۔ قلعہ لونے کے نگران کارتار کو بھی علم ہو چکا تھا کہ ملا اقبال اور سلطان محمود خلجی تیمور کی قید میں ہیں۔ اگرچہ قلعہ لونے پہنچتے ہی تیمور نے ملا اقبال کے ذریعے کارتار کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ اطاعت قبول کر لے، مگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مقابلہ کرے گا۔ جس رات تیمور کو مانسون ختم ہونے کی خوشخبری ملی تو اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو طلب کیا اور انہیں جنگ کے منصوبے کے بارے میں اچھی طرح آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کل صبح ہی قلعے پر حملہ کر دیا جائے۔ تیمور نے انہیں بتایا کہ ہمارا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہم نے دہلی کے قلعے میں اختیار کیا تھا، یعنی بغیر کسی توقف کے بارود کی مدد سے قلعہ لونے کی فصیل کو اڑا دیا جائے۔ بارود استعمال کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ فصیل کے نیچے 3 گڑھے کھودے جائیں اور پھر ان میں بارود کے ڈھیر بھر کر انہیں آگ لگا دی جائے۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو بتایا کہ ممکن ہے قلعے کے پہرے دار ان پر فصیل کے اوپر سے ابلتا ہوا تیل یا پگھلا ہوا سیسا پھینکیں۔ اس صورت میں انہیں یہ کرنا تھا کہ فصیل کے اوپر موجود لوگوں کو فوراً منجنیقوں سے نشانہ بناتے اور اس شدت سے پتھر برساتے کہ پہرے داروں کو اپنا ہاتھ بلند کرنے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ پتھر یا دوسری اشیاء پھینکنے کی بات تو دور کی تھی، اس قلعے کے گرد پہلا محاصرہ کرنے پر ہی تیمور نے یہ بات جان لی تھی کہ قلعے کی فصیل میں ایسی خفیہ گزرگاہیں نہیں ہیں جن سے دشمن سپاہی بغیر نظر آئے حملہ آور فوج پر مختلف اشیاء پھینک سکیں۔ چنانچہ قلعے کے محافظوں کو حملہ آوروں پر کھولتا ہوا پانی یا دوسری اشیاء پھینکنے کے لیے دیوار پر خود کو ظاہر کرنا پڑتا تھا، اور تیمور کے سپاہی ان پر منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسا کر ان کی رفتار کم کر سکتے تھے۔ تیمور کے منصوبے کے مطابق اس کے کچھ سپاہیوں کو منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسا کر محافظوں کو دیوار پر آنے سے روکے رکھنا تھا، جبکہ دیگر سپاہی فصیل کے نیچے گڑھے کھودنے کا کام انجام دیتے، اور ساتھ ہی کچھ سپاہی یہ ناٹک کرتے کہ جیسے سیڑھیوں کے ذریعے وہ فصیل کے اوپر چڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح قلعے کے محافظوں کی توجہ بڑھ جاتی اور وہ اپنی قوت کو ایک جگہ مرتکز نہ کر پاتے۔ جب سرداروں کے ساتھ صلاح مشورہ مکمل ہو گیا تو تیمور نے انہیں منجنیقوں کو قلعے کے باہر مقررہ جگہ پہنچانے کی ہدایت کر کے رخصت کر دیا۔ تیمور کے معماروں نے جو منجنیقیں تیار کی تھیں وہ اس قدر بڑی تھیں کہ انہیں مکمل صورت میں ٹیلے کے اوپر لے جانا ناممکن تھا، اس لیے تیمور کے سپاہی انہیں الگ الگ حصوں کی صورت میں ٹیلے پر لے جا کر باہم منسلک کر رہے تھے۔ تیمور جانتا تھا کہ کم فاصلے تک پتھر پھینکنے والی منجنیقیں کارگر نہ ہوں گی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ بھاری پتھر دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھنے والی بڑی منجنیقیں تیار کی جائیں۔ منجنیقوں کے پتھر پھینکنے والے حصے اس قدر وزنی تھے کہ انہیں نیچے لانے اور پتھر بھر کر دوبارہ اصل پوزیشن میں لانے کے لیے 50 آدمیوں کو مل کر زور لگانا پڑتا تھا۔ جب دن نکل آیا تو تیمور کے کھدائی کرنے والے سپاہی
جنہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ٹیلے پر چڑھ کر فصیل کے پاس پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے سپاہیوں نے منجنیقوں سے بھاری پتھروں سے قلعے پر موجود لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ قلعے کی فصیل کے نیچے کھدائی کرنے والے سپاہی بے حد خطرے سے دوچار تھی، کیونکہ ایک طرف تو قلعے کے محافظ ان پر پتھر پھینک رہی تھی اور دوسری طرف ان کے ساتھیوں کی منجنیقوں سے برسائے گئے بھاری پتھر قلعے کی فصیل سے ٹکرا کر ان پر آ گرتے اور انہیں کچل ڈالتے۔ پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ قلعے کی دیوار کے نیچے گڑھے کھود کر بارود کی مدد سے اسے مسمار کر دیتی اور قلعے کے اندر داخل ہونے کا راستہ بنا پاتی۔ قلعہ لونے کی جنگ سے متعلق تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ جنگ کے تیسرے روز تیمور کے آدمی قلعے کی فصیل میں 2 مقامات پر شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس روز تیمور زرہ بختر اور آہنی خود پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اگرچہ اس کے سرداروں نے اسے لڑائی کے لیے خود آگے جانے سے ہر ممکن روکا، مگر اس نے یہ کہہ کر رکنے سے انکار کر دیا، اگر میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ جب فصیل کے کچھ حصے مسمار ہو گئی تو تیمور اپنی سپاہیوں کے آہن پوش دستے کے ساتھ قلعے کی دیوار کے مشرقی حصے میں ہونے والے شگاف سے داخل ہو گیا۔ جب وہ لوگ قلعے میں داخل ہوئے تو ان پر تیروں کی برسات کر دی گئی، مگر تیمور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر قلعے کے محافظوں میں سے پہلے دستے نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان میں سے ایک آدمی چلایا، تیمور، اور پھر کچھ اور بھی کہا، مگر چونکہ وہ ہندی میں کہہ رہا تھا اس لیے تیمور یہ جان نہ سکا کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں اپنا نام ہی جان سکا تھا، البتہ تیمور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص اس کی طرف حملہ کرنے سے متعلق کچھ کہہ رہا ہے۔ تیمور اپنے دونوں ہاتھوں سے لڑ رہا تھا، یعنی دائیں ہاتھ سے تلوار اور بائیں ہاتھ سے کلہاڑا چلاتے ہوئے دشمن سپاہیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے سپاہی موجود تھے جو صرف ایک ہاتھ سے لڑ رہی تھی۔ جنگ کے پہلے ہی لمحے میں تیمور نے جان لیا کہ دشمن طاقتور ہے اور انہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے کافی سپاہیوں کی قربانی دینا پڑے گی، چنانچہ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو پیچھے روانہ کر کے قراقان کو پیغام بھجوایا کہ جس قدر ممکن ہو سپاہیوں کو اس کی مدد کے لیے قلعے کے اندر بھیج دے۔ قلعے کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے پر تیمور کے ہزاروں سپاہی اندر داخل ہو چکے تھے۔ تیمور قدم بہ قدم ارد گرد موجود سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے مرکزی مقام کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں کارتار کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم ابھی وہ اس مقام تک نہ پہنچے تھے کہ قلعے کے محافظوں کا ایک اور دستہ ان کے مقابلے پر آ گیا۔ ان میں سے بھی ایک آدمی چلایا، تیمور، اور پھر ہندی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ شخص اس کی طرح لمبے قد کا آدمی تھا اور اس کی گھنی لمبی مونچھیں تھیں۔ تیمور نے بلند آواز سے کہا، میں ہوں تیمور۔ وہ گھنی لمبی مونچھوں والا شخص اپنی طرف اشارہ کر کے بولا، کارتار۔ تیمور سمجھ گیا کہ وہی قلعے کا نگران کارتار ہے اور وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ تیمور کے قریب پہنچتے ہی کارتار نے اپنی تلوار سے اس پر بھرپور وار کرنا چاہا، مگر جواب میں تیمور نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے کلہاڑے سے کارتار کے بازو پر اس کا زوردار وار کیا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور اس کی بازو جیسے بیکار ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے تیمور کی تلوار کارتار کے چہرے پر پڑی اور اس نے کارتار کے پورے چہرے کو چیر کر رکھ دیا اور اس سے خون پھوٹ نکلا۔ کارتار زمین سے کچھ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا کہ اس سے تیمور کو نشانہ بنا سکے، مگر تیمور کا کلہاڑا پہلے ہی اس کا نشانہ لے چکا تھا اور کلہاڑے کا دوسرا وار کارتار کی کمر پر اس زور سے پڑا کہ تیمور کو اسے واپس نکالنے کے لیے بے حد زور آزمائی کرنا پڑی۔ جب تیمور کا کلہاڑا اس شخص کی کمر سے باہر نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے مد مقابل کے بدن میں اب کسی طرح کی کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی۔ تیمور جان گیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کٹ گئی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی انسانی بدن کا ایسا نازک حصہ ہے کہ اگر وہ کٹ جائے تو وہ انسان کو پلک جھپکنے میں مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے اور انسان زندہ بھی ہو تو حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تیمور نے کارتار کی ایک ٹانگ پکڑی اور اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اسے ایک مردہ جسم کو یوں گھسیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بے حد حیران ہوئے، کیونکہ وہ تیمور کو ایسی حرکت کرتے دیکھ رہے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ تیمور کے سپاہی اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے اور تیمور کارتار کو گھسیٹتے ہوئے دور تک لے گیا، حتیٰ کہ میدان جنگ سے دور نکل گیا۔ وہاں تیمور نے ترجمان کو اپنے حضور طلب کیا۔
جب ترجمان اس کے سامنے حاضر ہوا تو تیمور نے اسے کہا کہ کارتار کو ہندی میں آگاہ کر دے کہ تیمور اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے اس کا سر بھی بدن سے الگ کر دے گا اور اس کے بدن میں بھوس بھر دے گا۔ کارتار اگرچہ پھٹی آنکھوں سے تیمور کی طرف دیکھ رہا تھا مگر کوئی جواب دینے سے قاصر تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، نہ قوت گویائی باقی تھی۔ تیمور کو اس پر کوئی حیرانی نہ ہوئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کٹ جائیں گی تو انسان پلک جھپکانے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ ہونٹ ہلانے سے یا بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل تیمور چاہتا تھا کہ کارتار مرنے سے پہلے جان لے کہ وہ تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا ہی، اور تیمور نے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ اسے قتل کر کے لے لیا ہی۔ اس کے بعد تیمور نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے کارتار کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے گلے سے ابلنے والے خون کو چھو کر اپنے بیٹے سعد وقاص کے خون کا حساب چکانے کے لیے حکم دیا کہ کارتار کی کھال ادھیڑ دی جائے اور اس میں بالکل ویسے ہی بھوس بھر دیا جائے جیسے اس نے تیمور کے بیٹے سعد وقاص کے بدن پر بھروایا تھا۔ جب قلعہ لونے میں جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس وقت قلعے کے محافظوں میں سے صرف 206 آدمی زندہ باقی رہ گئے تھے، باقی سب تیمور کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ تیمور نے حکم دیا کہ تمام دشمن سپاہیوں کے سر تن سے جدا کر کے ان کے سروں کا مینار بنا دیا جائے اور قلعے کے نگران کارتار کا سر اور بھوس بھرا بدن اس مینار کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کا سر اور اس کا بدن وہیں قریب ہی زمین میں دفن کرا دیا اور فوج کے معمار نے وہاں اس کا مقبرہ تعمیر کر دیا۔ تیمور نے حکم دیا کہ آس پاس کے تمام ہندوؤں کو قلعہ لونے کی دیواریں مسمار کرنے کی بیگار پر لگا دیا جائے تاکہ دوبارہ وہ قلعہ کبھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ جب ہندو قلعہ لونے کی دیواریں گرانے میں مصروف تھے تو تیمور نے دہلی سے ہاتھ لگا مال غنیمت قندھار اور کابل کے راستے کیش روانہ کر دیا تھا۔ قلعہ لونے سے واپسی کے بعد تیمور کو نو مسلم پاریاؤں کے لیے اسلامی ممالک اور ہندوستان کے مسلم آبادی والے علاقوں میں سکونت کا بندوبست کرنا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، ہندوؤں کے اچھوتوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ان پاریاؤں میں اسلام قبول کر لینے کے بعد اتنی ہمت نہ تھی کہ ہندوؤں کے درمیان رہتے اور زندگی بسر کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ وہاں رہ گئے تو ہندو انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ تیمور نے بھی ان کی بھلائی اسی میں سمجھی کہ انہیں ہندوستان کے مسلم آبادی والے حصوں میں آباد کر دیا جائے جہاں انہیں کھیتی باڑی کے لیے قطعہ زمین دیے جائیں۔ وبائی امراض تیمور کے اس ارادے میں رکاوٹ بن گئی کہ وہ ہندوستان میں مزید قیام کر کے ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے پر مائل کرتا اور نو مسلم پاریا لوگ اپنے ہی لوگوں میں آزادانہ زندگی بسر کر پاتے۔ تاہم اس نے ان پاریا لوگوں کو مسلم آبادی والے علاقوں میں آباد کر کے انہیں جان کے خطرے سے نجات دلا دی۔ تیمور نے ان نو مسلموں کو قیمت ادا کر دی اور کوئٹہ کے سلطان عبداللہ والی الملک کو ہدایت کی کہ وہ ان نو مسلم لوگوں کا پورا دھیان رکھے اور ان پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہونے دے، نیز ان کی دینی تربیت کے لیے مذہبی رہنماؤں کو بھی مقرر کر دے۔ ملک غور کے حکمران عبدال کلزئی اور اس کے سپاہیوں نے ہندوستان کی جنگوں میں بے حد دلیری کا مظاہرہ کیا تھا اور تیمور کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اسی لیے تیمور نے انہیں ان کا لوٹا ہوا مال غنیمت پورے کا پورا عطا کر دیا اور ان سے کچھ واپس نہ لیا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا